اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا، رکوع نمبر 6، سورت کا آخری رکوع۔ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب۔ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور آپ کا اللہ پاک کے ہاں جو مرتبہ ہے اس کا بیان ہے، اور یہاں پر 5 آیات کریمات ہیں جو ایک ہی لفظ سے شروع ہو رہی ہیں۔ قل انما، اس سے اگلی آیت کریمہ قل ما سألتکم، اس سے اگلی آیت پھر قل ان ربی، آگے پھر قل جاء الحق، اگلی آیت مبارکہ قل ان ضللت، تو 5 آیات کریمات ہیں جو ایک ہی لفظ سے شروع ہو رہی ہیں، اور وہ ہے لفظ قل۔ عزیز بھائیو، اس سے قبل بھی عرض کیا گیا کہ پورے قرآن کریم میں 5 صورتیں ہیں، 5 صورتیں جو لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں۔ 4 تو قل شریف ہیں 4، اور ایک سورہ جن ہے 29ویں پارے میں، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ یہ 5 صورتیں ہیں جو لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوبصورت کتاب، یہاں 5 آیات کریمات ہیں اس آخری رکوع میں سورہ سبا میں، جو ایک ہی لفظ سے شروع ہو رہی ہیں، قل، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں، اور 5 ہی صورتیں ہیں پورے قرآن پاک میں۔ جس طرح سورہ سبا کے شروع میں عرض کیا گیا کہ الحمدللہ، الحمدللہ ایک ایسا پیارا جملہ ہے جس سے
پورے قرآن مجید میں 5 صورتیں شروع ہو رہی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الانعام ہے، سورۃ الکہف ہے، اور سورہ سبا اور سورہ فاطر ہے۔ یہ 2 صورتیں اکٹھی ہیں۔ پہلی جو ہیں بڑے ایک مناسب فاصلے سے ایک سورہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ، پھر دوسری تقریباً 7-8 پاروں کے بعد، پھر تیسری پھر 7-8 پاروں کے بعد، پھر آگے پھر اتنا ہی فاصلہ 7 پاروں کا یا 8 پاروں کا فاصلہ ہے۔ ہر اس سورت کا جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے فاصلہ بھی برابر ہے تقریباً، اور 5 صورتیں ہیں اور 2 اکٹھی ہیں۔ یہاں پر سورہ سبا ہے اور سورہ فاطر ہے۔ آپ فرما دیجئے انما یقیناً اعدکم میں تمہیں واعظ کرتا ہوں بواحدۃ ایک ہی بات، ان تقوموا کہ تم کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے، مثنا 2 وفرادا اور اکیلا اکیلا، ثم تتفکروا پھر تم غور کرو، خوب غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ نہیں ہے تمہارے ساتھی میں کچھ جنون، ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا تمہارے لیے بین یدی عذاب شدید، ایک شدید عذاب سے پہلے، بین یدی پہلے۔ یہ ایک دعوت فکر ہے کہ جس مجلس میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں زیادہ رش ہے، بھیڑ ہے اور لوگوں کا ہجوم ہے، وہاں تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سنجیدگی سے کسی بات پہ غور نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت کریمہ میں دعوت دی ہے کہ تم کہتے ہو آپ ساحر ہیں، جنون ہیں، کبھی ایسا تو کرو، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم ایسے کرو کہ جب اکیلا اکیلا بیٹھے، ہر آدمی اکیلا تنہا اپنی جگہ پر بیٹھ کر غور کرے، کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہے؟ اکیلا اکیلا بندہ غور کرے، تنہا بیٹھ کر، فردن فردن۔ مجلسوں میں تو شور ہوتا ہے اور بھیڑ اور رش اور اس قسم کے ہنگامے، یا پھر ایسا کرو 2 آدمی بیٹھ جاؤ، 2 آدمی کسی بھی مقام پر، صرف 2 آدمی بیٹھ کے غور کرو کہ تمہارے اس ساتھی کو جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، کیا ان کو واقعی جنون ہے؟ مجلسوں میں تو تم شور کرتے ہو، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، انما اعظکم بواحدہ ایک بات، واحدہ کا معنی ایک بات، تم ایسا کرو مثنا و فرادا 2 مل کر بیٹھو یا اکیلا اکیلا، پھر غور کرو۔ اور وہ واقعہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارک میں اس وقت پیش آیا جب آپ کی عمر 35 برس تھی، بیت اللہ خانہ کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا، حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آ گیا تو جھگڑا کھڑا ہو گیا اور اختلاف ہو گیا، اور سردار آپس میں لڑنے لگے، ہر قبیلے کا اختلاف ہو گیا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پہ کون رکھے گا، حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ لوگوں نے خون کے پیالے کے اندر اپنے ہاتھ ڈال لیے کہ ہم مریں گے ماریں گے لیکن حجر اسود ہم ہی رکھیں گے اس کی جگہ پر۔ آخر کار یہ طے پایا کہ اس راستے سے جو سب سے پہلے شخص آئے گا وہ ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ اس راستے سے تشریف لائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کو دیکھا تو سارے بیک زبان ہو کر بولنے لگے، جال امین جال امین، امین آ گئے امین آ گئے، سب یہ کہنے لگے۔ آپ نے
بڑا حکیمانہ فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر لاؤ، اس پہ حجر اسود رکھو، ہر قبیلے کا سردار اس کو کنارے سے اٹھا لے اور اس کی جگہ کے قریب کر دے۔ جب جگہ کے قریب کیا تو پھر آپ نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ ذرا غور تو کرو، 2 آدمی بیٹھ جاؤ یا 1 آدمی۔ عزیز بھائیوں، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ سمجھ جائیں گے کہ ہم آپ کو جو کہہ رہے ہیں ساحر ہے، مجنون ہے، سارے کی ساری باتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، 2 یا 1 کھڑے ہو جاؤ اور پھر غور کرو، ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ عزیز بھائیو، ہمارے لیے بھی اس میں دعوت ہے کہ ہم اکیلے بیٹھ کے غور کریں یا صرف 2 آدمی بیٹھ جائیں، مثنی و فرادا، اور پھر غور کریں کہ علماء کرام ہمیں جو دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی، آخر کیا وجہ ہے کہ صبح و شام لیل و نہار اللہ کے قرآن کی دعوت دے رہے ہیں۔ 2 آدمی بیٹھ کے سوچو یا 1 آدمی اکیلا بیٹھ کے غور کرے، انشاءاللہ اس کا نتیجہ بڑا ہی اچھا نکلے گا۔ 2 بیٹھ جاؤ یا 1۔ یہی لفظ ہے جو اس آیت کریمہ میں ہیں، بین یدی عذاب شدید، حدیث پاک کے اندر ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح آواز دیتے ہیں، یا صباحا، یا صباحا، یہ علامت ہوتے تھے کہ خطرہ ہے، اہم خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا یا صباحا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے قریش کے، آپ نے صفا پہاڑی پر یہ اعلان فرمایا، ارأیتم لو اخبرتکم ان العدو یسبحکم او یمسیکم اما کنتم تصدقون، یہ بتاؤ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، صبح تم پہ حملہ کر دے گا یا شام کو، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، ہم آپ کو سچا صادق الامین جانتے اور مانتے ہیں، آپ جو بھی فرمائیں گے حق ہوگا اور سچ ہوگا۔ فرمایا اچھا، فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ پھر یہی لفظ آپ نے بولے جو اس آیت کریمہ میں ہیں کہ میں تمہیں ایسے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو آگے ہے، آگے ایک عذاب ہے، اس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اس وقت ابو لہب بولا، تباً لکا الہٰذا جمعتنا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، صحیح البخاری حدیث نمبر 4801۔ تو جو لفظ اس آیت کریمہ میں ہے وہی اس حدیث پاک میں ہے۔ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ فرما دیجئے یہ دوسری نصیحت ہے، اور کل 5 نصیحتیں ہیں اس مقام پر۔ نہیں میں سوال کرتا تم سے کسی اجرت کا، اور جو میں تم سے مانگتا ہوں فَهُوَ لَكُمْ، پس وہ تمہارے لیے ہے۔ یہ ایک محاورتاً بات ہے، جیسے کہا جائے کہ جو تم نے مجھے دیا ہے نا وہ مجھ سے لے لو، یعنی نہ دیا ہے اور نہ کوئی لینے والا ہے۔ ما سألتکم من اجر، جو بھی میں تم سے کوئی سوال کرتا ہوں کسی اجرت کا، فَهُوَ لَكُمْ، پس وہ تمہارا ہی ہے، جو تم سے مانگتا ہوں وہ تمہارا ہی ہے۔ اور دوسری تفسیر ان الفاظ کی کہ جو میں تم سے سوال کرتا ہوں
کہ تم ایمان لے آؤ اور آخرت کو اور توحید کو قبول کر لو، فَهُوَ لَكُمْ، پس وہ تمہارا ہی فائدہ ہے، وہ تمہارا ہی فائدہ ہے۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ پر، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، یہ تیسری نصیحت ہے۔ آپ فرما دیجئے ان ربی، بے شک میرا پروردگار، میرا رب، یقذف بالحق، وہ دل میں حق ڈال دیتا ہے، یقذف ڈالتا ہے دل میں، بالحق کے حق، علام الغیوب، سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ علام یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے آگے تا لگاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے علامہ۔ علامہ جو ہے اس کے اندر 2 دفعہ مبالغہ ہوتا ہے لفظ علامہ میں، ایک تو علامی مبالغے کا لفظ ہے، پھر آگے لگاتے ہیں تا، اس تا کو بھی کہتے ہیں تائے مبالغہ، بہت بہت جاننے والا۔ علام الغیوب، سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت جو غیب کو جانتا ہے، جو حق کو جانتا ہے، وہی حق کا القاء کرتا ہے۔ ایک دوسرا معنی یقذف بالحق، کہ اللہ تعالیٰ حق کو پھینکتا ہے باطل پر، اور باطل کو ختم کر دیتا ہے، باطل کو مٹا دیتا ہے۔ جس طرح ایک دوسرے مقام پر ہے سورۃ الانبیاء میں، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے، پس اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے، باطل مٹنے والا۔ تو یقذف کے 2 معنی، ایک معنی کہ اللہ تعالیٰ حق دل میں ڈال دیتا ہے، اور دوسرا معنی کہ حق کو باطل پر اللہ تعالیٰ پھینک مارتا ہے اور باطل کو ختم کر دیتا ہے۔ چوتھی نصیحت جو اس مقام پر ہے، اور کل 5 نصیحتیں ایک ہی لفظ سے شروع ہو رہی ہیں، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، آپ فرما دیجئے حق آ گیا، وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ، اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا ہے، یبدئ پہلی دفعہ، باطل پہلی مرتبہ بھی کچھ نہیں کرتا، وَمَا يُعِيدُ، اور نہ دوبارہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا، آپ نے دیکھا کہ 360 بت نصب ہیں بیت اللہ کے ارد گرد۔ آپ ہر بت کو ایک لکڑی کے ساتھ جو آپ کے ہاتھ میں تھی ٹھوکر مارتے جاتے، اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، یہ 2 آیات کریمات آپ تلاوت فرماتے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4720۔ قل، یہ 5ویں نصیحت ہے، اور کل 5 ہی ہیں۔ ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں گمراہ ہوں، ان ضللت، اگر میں گمراہ ہوں، فانما اضل علی نفسی، تو یقیناً میں گمراہ ہوتا ہوں اپنی جان پر، علی نفسی اپنی جان پر، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اگر میں ہدایت والا ہوں، اگر میں نے ہدایت پائی ہے، فَبِمَا يُوحِي إِلَىٰ رَبِّي، پس اس وجہ سے
کہ وہی کرتا ہے میری طرف میرا پروردگار، انہ سمیع قریب، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا قریب ہے۔ عزیز بھائیو، اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑے ادب کا بیان ہے، ادب کا بیان کہ خیر ہو جائے تو اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اگر کوئی برائی ہے تو شر ہے وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو جائے، یہ نہیں کہنا کہ میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ بعض ساتھی ایسے ہیں جو فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، کچھ اللہ کے بندے ہیں نا، جب تقریر کرتے ہیں تو نبی کریم کے فضائل و مناقب اور صحابہ کے فضائل و مناقب، کچھ ایسے ہیں جو اپنے ذاتی فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں مجالس کے اندر، اور اللہ کے بندے کچھ ایسے ہیں جو حرم شریف میں بیٹھ کر اپنے فضائل اور اپنے مناقب بیان کرتے رہتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ کیا۔ یہ دیکھو، انما اضل علی نفسی، اگر میں گمراہ ہوا ہوں تو وہ میرے اوپر ہے اپنی طرف، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اگر میں نے ہدایت پائی ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، میرا پروردگار میری طرف وحی کرتا ہے۔ یہ ہے خیر والی بات۔ تو عزیز بھائیو، میں جو کرنا ہے نا، یہ اچھی بات نہیں، اور انشاءاللہ مجھے اللہ پاک سے کامل امید ہے۔ چند باتیں ایسی ہیں جن کی بار بار تاکید کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ عرض کیا جاتا ہے عزیز بھائیو، یہ جو تبصرے ہیں نا سیاسی اور مذہبی، یہ تھوڑے کیا کرو، جتنے تبصرے کرو گے وبال جان ہی بن جائے گا۔ دوسرا کہ خیر کی خبروں کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے، اور جو شر کی خبر ہے اس کو بریک لگا دینی ہے۔ شر کی خبر جب کسی کو سنائیں گے تو یہ شر کی مدد ہے، اور جب نیکی کا کام ہو جائے تو یہ کہنا ہے اللہ نے کیا ہے، میرے رب کی توفیق سے ہوا ہے جو بھی ہوا ہے، میں کا لفظ نہیں بولنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا پیارا فرمان ہے، اقول فیہا برأیی فإن یک خطأ فمنی، آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو فرمایا میں اپنی رائے سے ایک بات کر رہا ہوں، اگر خطا ہو جائے تو یہ میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، وَإِن یک ثوابا فمن اللہ، اگر خیر ہو گئی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور احادیث میں اس بات کا تفصیلی بیان ہے، والخیر الیک والشر لیس الیک، خیر جو ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، وہ میری طرف ہے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر میں آپ کو صحیح درس دیتا ہوں تو یہ سارا میرے اللہ کا کمال ہے، اگر غلطی ہو جائے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ والخیر الیک والشر لیس الیک، یہ نصیحت ہے اس آیت کریمہ میں کہ جو خیر کی نسبت ہے اللہ کی طرف ہے اور شر کی نسبت شیطان کی طرف ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں، کاش کہ تم دیکھو، اذ فَزِعُوا، جب وہ گھبرا جائیں گے، الفزع الاکبر، قیامت کی گھاٹی، فلا فوتا، پھر کوئی شکل نہیں بچ نکلنے کی، فوتا بچ کے نکلنا، یہ نہیں ہے کہ کوئی بچ کے نکل جائے گا۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور وہ قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، اخذو پکڑ لیے جائیں گے قریب جگہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، جو میدان محشرہ کتنا بڑا ہے اور لوگ کتنے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دور نہیں ہے، قریب سے پکڑ کر جو اللہ کا صالح بندہ ہے وہ اپنا ثواب پا رہا ہے،
اور جو نافرمان ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو من مکان قریب، قریب کی جگہ سے ہی پکڑ لے گا۔ چنانچہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ہم سفر کے اندر تھے تو بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اربعوا علی انفسکم، اپنی جانوں پر رحم کرو، اپنی جانوں پر رحم کرو، نرمی کرو، فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، کسی غیر حاضر کو نہیں پکار رہے، جس اللہ کو پکارتے ہو نہ اصم ہے نہ غائب ہے، انہ معکم انہ سمیع قریب، وہ تمہارے ساتھ ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے، قریب ہے، تبارک اسمہ وتعالی جدہ، اس کا نام بہت بابرکت ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2992۔ تو اللہ تعالیٰ قریب ہے، آہستہ پکاریں، بلند آواز سے پکاریں، ہر پکار کو سنتا ہے، اور قیامت کے دن ہر آدمی کو قریب سے ہی پکڑ لیا جائے گا، فلا فوتا، وہاں کوئی غیر حاضر نہیں ہو سکے گا، بچ نہیں نکلے گا۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور وہ کہیں گے کافر لوگ قیامت کے دن، ہم ایمان لائے، بِهِ، اس پر، آخرت پر، قرآن پر ہم ایمان لائے، بِهِ، اس پر، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، تناوش اور تناول یہ دو لفظ ایک ہی معنی میں ہیں۔ تناول تو عام لفظ آپ سنتے اور بولتے ہیں، کھانا تناول کیا ہے، تناول کریں گے، تو تناول اور تناوش ایک ہی معنی۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور کیسے ہوگا ان کے لیے پکڑنا، حاصل کرنا، مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور کی جگہ سے، اب دور چلے گئے، دنیا میں ایمان قبول کرنا تھا، اب ایمان کی جگہ سے دور چلے گئے، اب دار الجزا میں چلے گئے، دار العمل میں ایمان کو قبول کرنا تھا، اور جو دار العمل ہے من مکان بعید، وہ تو بہت دور چلا گیا ہے، اب تو دار الجزا ہے، یہاں تمہارے ایمان کا کیا فائدہ۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک موت کے وقت اس کا گلا نہ بولنے لگے، گلے سے جو آواز آتی ہے مرنے وقت، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں آمنا بہی، اور دن کون سا ہے؟ قیامت کا، وہاں ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ کیسے پکڑیں گے ایمان کو؟ من مکان بعید، دور کی جگہ سے، دار العمل تو بہت دور چلا گیا ہے۔ وقد کفروا بہ من قبل، اور تحقیق انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ اس سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ اٹکل پچو لگاتے ہیں بن دیکھے، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، اب دور کی جگہ اٹکل پچو لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آمنا بہ، اب اس ایمان کا فائدہ کوئی نہیں، نہ ان کا ایمان اس وقت قبول کیا جائے گا۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی، ہیلا رکاوٹ ڈال دی جائے گی، بینہم ان کے درمیان، وبین ما یشتہون، اور اس کے درمیان جس کی وہ خواہش کریں گے۔ خواہش کیا کریں گے؟ ہمیں ایمان مل جائے، ہمیں جنت مل جائے، لیکن ان کی خواہش کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، کما فعلا، جیسے کہ کیا گیا، بے اشیاءہم، ان جیسے لوگوں کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے۔ اشیاء کہتے ہیں ہم مثل لوگ، یہ جمع ہے شیعتن کی، جیسے شیعہ کہا جاتا ہے،
اشیاء جس طرح کیا گیا اشیائہم ان کے ہم مثل لوگوں کے ساتھ جو اس سے پہلے بھی تھے۔ جب ہلاکت کا وقت آیا تو ایمان قبول کرنے لگے، اب تو نہیں ایمان کا وقت۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ تھے شک میں، مریب بے چین رکھنے والا، مریب گہرا، گہرا زیادہ، شدید بے چین کرنے والے شک میں تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔